بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 43 پڑھیں گے اور اس سبق کے اندر ہم المعلقہ ثانیہ کا شعر نمبر 77 سے لے کر کے شعر نمبر 80 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ فَلَوْ كَانَ مَوْلَايَ امْرَأً هُوَ غَيْرُهُ لَفَرَّجَ كَرْبِي أَوْ لَأَنذَرَنِي غَدِي۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ فَلَوْ كَانَ مَوْلَايَ امْرَأً هُوَ غَيْرُهُ، اگر میرا چچا زاد بھائی اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا، لَفَرَّجَ كَرْبِي تو وہ میری مصیبت کو دور کرتا، أَوْ لَأَنذَرَنِي غَدِي یا مجھے کل تک مہلت دے دیتا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے چچا زاد بھائی مالک سے گلہ شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرا چچا زاد بھائی تو ہے لیکن میری مصیبت میں، میرے درد میں، میرے غم میں، میرے رنج میں یہ شریک نہیں ہوتا اور وہ اس کو دور نہیں کرتا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا میرا چچا زاد بھائی ہوتا تو لفرج کربی، وہ میری مصیبت کو، میرے غم کو، میرے کرب کو اور میری تکلیف کو دور کر دیتا، یا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو لَأَنذَرَنِي غَدِي، کم از کم مجھے کل تک مہلت دے دیتا۔ لیکن یہ جو میرا چچا زاد بھائی ہے اس کے اندر تو یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہے، وہ بے رخی کا اظہار کر رہا ہے اور مجھ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں۔ لفرج میں فرجا یہ باب تفعیل سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، بمعنی ہے کشادہ کرنا، آسانی پیدا کرنا، اور فرج کر بھی اس کا مطلب ہے کہ میری مصیبت دور کرتا۔ ضرب یضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے کشادہ کرنا یا کھولنا۔ سورہ مرسلات میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، کربی میں جو یا ہے یہ ضمیر متکلم کی ہے اور اس کا معنی ہے تکلیف، مصیبت، غم، درد وغیرہ۔ اس کی جو جمع ہے وہ کروبن آتی ہے۔ سورہ صافات میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ انظرنی نون وقایا یا ضمیر متکلم کی ہے اور انظر صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف باب افعال سے اس کا معنی ہے مہلت دینا۔ نصرین سرو اور سمع یسمع سے اس کا معنی ہے دیکھنا، سوچنا، اندازہ کرنا یا انتظار کرنا۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ آج کے سبق کا دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں وَلَكِنَّ مَوْلَايَ امْرٌ هُوَ خَانِقِي عَلَى الشُّكْرِ وَالتَّسْأَلِ أَوْ أَنَا مُقْتَدِي۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میرا جو چچا زاد بھائی ہے وہ ایسا شخص ہے ہوا خانقی جو ہر وقت میرا گلا دباتا ہے، علی الشکر میں اس کا شکریہ ادا کروں، وتسأل یا اس سے معافی طلب کروں، معافی چاہوں، او انا مفتدی یا میں فدیہ دے کر کے کوئی اپنے آپ کو چھڑا لوں۔ خانقی میں یا ضمیر متکلم کی ہے اور خانقن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے نظرین شروع سے اس کا معنی ہوتا ہے گلا دبانا اور باب انفعال سے اس کا معنی ہوتا ہے اپنا گلا گھونٹنا۔ سورہ مائدہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ۔ شکر یہ مصدر ہے نصرین شروع سے اس کا معنی ہے شکر ادا کرنا، جیسا کہ سورۃ السبا میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ تسأل یہ فتح یفتح سے سأل یسأل اس کا معنی ہوتا ہے درخواست کرنا، مانگنا۔ سورہ معارج میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع۔ مفتدی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب افتعال سے بمعنی ہے فدیہ ادا کرنا اور باب تفاعل سے اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پر فدا ہونا۔ آج کے سبق کا تیسرا شعر ہم پڑھتے ہیں وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنَّدِ۔
اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وظلم ذوی القربى اشد مضاضة علی المرء، رشتہ داروں کا ظلم آدمی پر ہندی تلوار کے وار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہندی تلوار کا وار تو برداشت کر سکتا ہے لیکن عزیزوں اور رشتہ داروں کا ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ ظلم بمعنی ہے ظلم، اندھیرا وغیرہ۔ ذوی القربہ رشتہ داری کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى۔ اشدو یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، بمعنی ہے سخت ہونا۔ ضرب یضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے قوی ہونا، مضبوط ہونا، اور باب افعال سے اس کا معنی ہے عقل یا عمر کی پختگی کو پہنچنا، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ مضاضۃً یہ کہتے ہیں مصیبت کے دکھ سے دردمند ہونا، غمگین ہونا، رنجیدہ ہو جانا۔ وقع حسامی میں وقع جو ہے فتح یفتح سے اس کا معنی ہوتا ہے واقع ہونا، اور وقع الحسام اس کا معنی ہے تلوار کے وار۔ سمیع یسمع سے اس کا معنی آتا ہے ننگے پیر ہونا، اور باب تفاعل سے اس کا معنی ہوتا ہے امید لگانا، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ۔ حسام بروزن فعال بمعنی ہے کاٹنے والی تلوار۔ حسام السیف تلوار کی دار کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح حسوم کہا جاتا ہے نامبارک یا منحوس کو، جیسا کہ اللہ پاک رب العزت سورۃ الحاقہ میں فرماتے ہیں وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا۔ مہند جو ہے یہ ہندی تلوار کو کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق کا چوتھا شعر پڑھتے ہیں فَذَرْنِي وَخُلْقِي إِنَّنِي لَكَ شَاكِرٌ وَلَوْ حَلَّ بَيْتِي نَائِيًا عِنْدَ زُرْغَدِ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں فَذَرْنِي وَخُلْقِي إِنَّنِي لَكَ شَاكِرٌ، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، إِنَّنِي لَكَ شَاكِرٌ میں ہر حال میں تیرا شکر گزار ہوں، وَلَوْ حَلَّ بَيْتِي نَائِيًا عِنْدَ زُرْغَدِ، خواہ میرا گھر دور ہوتے ہوتے زرغد کے قریب واقع ہو جائے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے چچزاد بھائی سے کہتا ہے کہ جب تیری اور میری طبیعت میں موافقت نہیں ہے بلکہ دوری ہے تو بس اب مجھے معاف کر، میں ہر حال میں تیرا شکر گزار رہوں گا، خواہ تیرے گھر کے قریب رہوں یا تجھ سے دور کوہ زرغد پر جا بسوں، میرا ٹھکانہ وہاں پہ ہو جائے، مجھے کوئی اس کا غم نہیں ہے، میں آپ سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں اور تیرا شکر گزار رہوں گا ہر وقت۔ فَذَرْنِی میں نون وقایا ہے اور یا جو ہے یہ ضمیر متکلم کی ہے، اور ظرف یہ اسم فعل ہے بمعنی ہے چھوڑنا۔ سورہ قلم میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ فَذَرْنِی وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ۔ خلق ہی اس کا معنی ہے طبیعت، مروت یا حال وغیرہ، اس کی جو جمع ہے وہ اخلاق آتی ہے۔ سورہ قلم میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ شاکر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی ہے شکر کرنے والا، اور حل یحل نصر ینصر سے اس کا معنی آتا ہے واقع ہونا یا اترنا۔ ضرب یضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے حلال ہونا، اور باب انفعال سے یہ کھل جانے کے معنی میں ہے، جیسا کہ سورۃ الرعد میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں او تحل قریبا من دارہم نائیا، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی ہے دور ہونا، جیسا کہ اللہ پاک رب العزت سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ۔ زرغد بلاد غطفان میں ایک پہاڑ کا نام ہے، یا سنگلاخ زمین کو زرغد کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔